ہم اپنے ٹین ایج بچے کو کیسے سکھائیں کہ وہ اپنے جذبات الفاظ میں بتائے، غصے سے نہیں۔ میرا بیٹا منہ کو آنے لگا ہے، مجھے تو ڈانٹ دیتا ہے اور اپنے باپ سے تو ایک آدھ دفعہ ہاتھا پائی کر چکا ہے۔ جب ہم ڈانٹنے یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے گھنٹوں اندر رہتا ہے، آوازیں دینے پر بھی نہیں وہ باہر آتا، اور شام تو ساری وہ گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے، رات گئے واپس لوٹتا ہے، اور ہمارے بس میں نہیں کہ اس کو اس بات سے منع کر دیں۔ صبح دیر تک سویا رہتا ہے، اٹھانے جائیں تو آگے سے ہمیں ڈانٹ دیتا ہے۔ باپ کی گاڑی رات کو لے جاتا ہے اور ایک دو دفعہ تو ٹکر بھی مار آیا ہے۔ اسکول سے بھی اکثر غیر حاضر رہتا ہے اور وہاں سے شکایات بھی آتی جاتی رہتی۔ خواتین و حضرات، یہ تمام سوال جو آپ نے پوچھے ہیں 12 سے 15 16 سال کی عمر کے نوعمر لڑکوں کے مسائل کے بارے میں ہیں، اور ان کو ہم بگڑے ہوئے بچے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو کچھ ایسے ٹپس دیں گے، کچھ ایسے تجاویز دیں گے جس میں لاتعداد والدین کی رہنمائی ہو سکے گی اور آپ اسے استفادہ کر سکیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ والدین کیا کریں کہ ان کے بچوں بگڑے ہوئے بچے کچھ سدھر جائیں۔ مشکل کام ہے، کیونکہ جب آپ متوجہ ہوتے ہیں یا مدد لیتے ہیں، سائیکولوجیکل ہیلپ لیتے ہیں، کاؤنسلنگ لیتے ہیں، یا کسی ماہر نفسیات یا کسی اور سے مشورہ کرتے ہیں، تو یہ کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ 14 15 16 سال کی عمر تک وہ ایک طریقہ کار سیکھتے رہتے ہیں، اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اٹس ٹو مچ تو پھر اٹس اے بٹ لیٹ، بٹ دے سے اٹس نیور لیٹ۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ٹین ایج بچے، لڑکے لڑکی کی نفسیات، ذہنی حالت، شخصیت اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بچہ ایسے ہی حرکات کرتا ہے تو وہ بگڑا ہوا تو چلے کہہ لیں اپیرنٹلی، لیکن دراصل اسے کسی نفسیاتی، ذہنی اور شخصیت کے اندرونی مسائل کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ ایسے کیوں بیہیو کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ نوٹ کریں کہ ٹین ایجرز ایسا کرتے ہیں اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے، اپنی نیوسینس ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے، یا پھر کوارسو طریقے سے اپنے مطالبے، اپنی خواہشات کو منوانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ حربے، یہ طور طریقے استعمال کیے جائیں تو والدین بھی ڈرے اور سہمے رہتے ہیں اور ان کی ہر بات مان لیتے ہیں، یا کم از کم ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ بچے پر شروع دن سے ہی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالیں، کوئی اس سے کام لیں، تاکہ وہ اسے اپنی شخصیت کی، اپنی ہونے کی اہمیت کا احساس ہو، اور اپنی اہمیت کا اظہار وہ مثبت طریقے سے کرے، نہ کہ نیگیٹو طریقوں سے۔ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں اپنے ان ویلاگز میں کہ بچوں کی جائز، معقول اور قابل عمل بات کو فوراً مان لیں۔ انہیں یہ نہ کریں کہ پہلے انکار کر دیں اور پھر جب وہ چیخیں چلائیں یا ضد کریں تو پھر ان کی بات مان لیں۔ اس سے وہ منفی رویے اختیار کرتے ہیں اور وہ منفی رویے سیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بے شمار ویلاگز میں، خاص طور پہ ابتدائی چند ویلاگز میں، پیرنٹنگ سٹائل کا ذکر کیا تھا، اور وہ 3-4 قسم کے پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں، اور جن کو اگر اختیار کیا جائے تو مختلف قسم کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں۔ ہم نے جو پیرنٹنگ سٹائل ان 4-5 پیرنٹنگ سٹائل میں سے ریکمینڈ کیا تھا، وہ تھا اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کا، جس میں تھوڑی بہت توجہ، لاڈ پیار اور ہر قسم کی جائز خواہش کو ماننا، اور ڈیموکریٹک طریقے سے ان کی تربیت کرنا کے ساتھ ساتھ اپنی اصولوں پہ عمل کروانا، اور کچھ
کنٹرول اور سپرویژن کو قائم رکھنا تھا. تو اس کا ایک حسین امتزاج تھا کنٹرول اور سپورٹ کا، محبت اور تھوڑی سی اس کی نگرانی کا، جس سے وہ بچے کو صحیح طریقے، صحیح مثبت طریقے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اس کو ہم اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کہتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ اتھارٹیرین پیرنٹس نہیں. اتھارٹیرین پیرنٹنگ جو ہے، جارحانہ پیرنٹنگ یا ڈکٹیٹر والی کہ میں نے کہہ دیا بس یہ ٹھیک ہے، وہ جو چیز ہے وہ غلط ہے، اس کے مثبت نتائج برآمد نہیں ہوتے. لیکن اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کے مثبت نتائج نکلتے ہیں. تو ٹین ایجرز کے غصے کا، ان کے چیخنے چلانے کا جواب آپ غصے سے اور خود چیخنے چلانے سے دیں گے تو کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اور آپ ان کو اعتماد میں لیں، ان سے ڈسکس کریں، محبت سے کام لیں اور دلیل سے کام لیں، لاجک سے کام لیں، فیئر اور انفیئر کا ذکر کر کے اس سے کام لیں اور انہیں بتائیں کہ یہ جو ہم آپ کو کنٹرول تو نہیں، آپ سے کوئی چیزیں منع کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. ان سے اڑی اور ضد نہ لگائیں، بلکہ ان کے جذبات کی توثیق کریں. اگر وہ غصے میں آئیں تو انہیں کہیں کہ میں جانتا ہوں آپ غصے میں، کیونکہ آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، اور آپ کی بات یہ ہے کہ آپ ہماری گاڑی لے جانا چاہتے ہیں رات کو، جبکہ آپ 18 سال کے بھی نہیں ہوئے. ہم آپ کی بات نہیں مان رہے کیونکہ آپ دوستوں کے گھر جا کے رات گزارنا چاہتے ہیں. یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں اور آپ کے لیے بھی مفید نہیں، ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم آپ کو منع کریں. اور غصے سے نہیں کہنا، پیار اور محبت سے کہنا ہے. یہ نہیں کہنا جاؤ جہنم میں، ہمیں کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہی بات کریں. نو، یہ طریقہ کار نہیں ٹھیک. آپ پیار سے، ہمدردی سے، تحمل سے، دلیل سے کام لیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اپنی جائز اور بات پہ تھوڑا سا اڑ جائیں، تھوڑا سا سٹینڈ لیں. وہ نہ دکھائیں، کمزوری نہ دکھائیں کہ پہلے آپ نے منع کیا اور پھر جب وہ اس نے ضد کی، شور مچایا تو آپ نے بات مان لی. اور کبھی انٹریکشن میں آپ سے زیادتی ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا برملا اظہار کریں کہ بھئی سوری، وہ ہماری غلطی تھی، تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. یہ دیکھے گا، یہ میجیکل اثر رکھے گا. اگر آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس سے معذرت کر لیں بچے سے، تو وہ بچہ بہت زیادہ مائل ہو جائے گا، پسیج جائے گا، اور آپ کے لیے اس کا احترام اور عزت بڑھے گی، اور اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. آپ رول ماڈل بنیں. جو باتیں آپ اپنے بچوں میں چاہتے ہیں وہ شروع دن سے ہی اپنے اندر پیدا کریں. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں چاہتے کہ وہ بولے، تو آپ خود بھی جھوٹ نہ بولیں. تو اس طرح کی بے شمار باتیں ایسی ہیں جن کا مظاہرہ آپ عملی طور پہ کر سکتے ہیں، اور وہ بچے خود بہت سیکھ لیتے ہیں. گھر کا ماحول ایسا کرنا چاہیے کہ جو باتیں آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود میں پیدا کریں. خود بھی تحمل اور صبر سے بات سنیں تو وہ بھی تحمل اور صبر سے بات کرنا سیکھ لے گا. آپ آپس کے جھگڑوں سے بچیں. ایک دوسرے سے، میاں بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، احترام سے بات کریں، عزت سے بات کریں، اور صبر سے ایک دوسرے کی بات سنیں، اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے بچوں پہ بہت منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بھی چڑ سکتے ہیں. ایک رد عمل کے طور پہ وہ بگڑ سکتے ہیں. آپ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم ظاہراً مکمل یکجہتی، محبت، اظہار اور اخلاق کا مظاہرہ کریں. بچوں میں یہ آتے خود بخود آ جائیں گے. بچوں کو لیکچر نہ دیں، انہیں بڑے بڑے لمبے اخلاقی واعظ نہ دیں، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی انہیں رول ماڈل بن کے دکھائیں، اور وہ آتے اصول اور رویے اپنائیں جو آپ ان میں دیکھنا چاہتے ہیں.
ایک بہت انٹرسٹنگ ریسرچ میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ ٹین ایجرز خاص طور پہ ان کی جو انفارمیشن پروسیسنگ، جو باتیں وہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں خاص طور پہ والدین کی، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں میرے خلاف ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ کسی منفی ارادے یا نیت پہ مبنی ہیں۔ تو یہ بچے اس لیے جارحانہ ہوتے ہیں، اور ساتھی بچے ان کے کولیگ بھی انہیں پسند نہیں کرتے، اور وہ دوسروں کے ارادوں کو، ان کی انٹینشن کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور اپنے تحفظ کے طور پہ، اپنے رد عمل کے طور پہ جارحانہ رویہ اختیار کریں۔ بچے کو سمجھائیں کہ ہر بات دشمنی نہیں ہوتی، ہر بات ان کے خلاف نہیں ہوتی، اکثر باتیں غلط فہمی کی بنا پہ ہو جاتی ہیں۔ کمیونیکیشن کو سادہ اور کھرا اور اسٹریٹ فارورڈ رکھیں، جھوٹ نہ خود بولیں اور نہ بچوں کے ساتھ بولیں۔ بگڑے بچوں پر منفی اثرات کا ایک بڑا سورس، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، میاں بیوی کے آپس کے اختلافات ہیں، تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور آخر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ شروع دن سے ہی صحیح تعلیم و تربیت کے طریقے اختیار کریں۔ ہمارے ابتدائی ویلاگز آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ زحمت کریں تو ان کو دیکھ لیں۔ اور ٹین ایجرز کا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے، اور نوبت یہاں تک نہ پہنچے کہ وہ 12 13 14 15 16 سال کے ہو جائیں اور آپ کے اختیار میں نہ رہیں، قابو میں نہ رہیں، بدتمیزی کریں۔ تو بٹ اٹس نیور لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ تو آپ کوشش کریں ہمارے نئے اور پرانے ویلاگز کو بار بار سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی نقطہ وضاحت طلب ہو تو ہمیں برملا لکھیں، انشاءاللہ ان تدابیر پہ جو ہم آپ کو گاہے بگاہے اپنے ویلاگز میں دیتے رہتے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں، ہم سے مشورہ کریں، آپس میں کمنٹس کے اندر مشورہ اور ڈسکشن کریں، تو ضرور آپ کا ٹین ایجڈ بچہ جو کہ بگڑ چکا ہے کوٹ ان کوٹ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹائم لگے گا لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی کچھ گزارشات ٹین ایجرز کے غصے اور جارحانہ رویوں کو کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ اسے استفادہ کریں گے۔ ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔